الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه أو قال عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، دنیا میں ہر انسان اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد ایسی بنے اور ایسی بنے اور ایسی بنے، اور پھر جیسا سوچتا ہے ویسے اسباب اختیار کرتا ہے. کسی نے سوچا کہ میری اولاد ڈاکٹر بنے تو ڈاکٹری والی لائن اختیار کرے گا. کسی نے سوچا کہ میری اولاد انجینئر بنے تو وہ انجینئرنگ والی لائن اختیار کرے گا. کسی نے سوچا کہ میری اولاد سیاستداں بنے تو وہ اس لائن کو اختیار کرے گا. اور جیسے باپ سوچتا ہے اگر اولاد ویسی بن جائے، سوچا کہ ڈاکٹر بن جائے اور اللہ نے اسے ڈاکٹر بنا دیا، سوچا انجینئر بن جائے اور اللہ نے اسے انجینئر بنا دیا، تو باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. وہ اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، مجلسوں میں، محفلوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور جب لوگ اس کے بچے کی کامیابی کی اسے مبارکباد دیتے ہیں تو وہ بے انتہا خوش ہوتا ہے. اور اگر میں نے تم نے اپنی اولاد کے بارے میں سوچا کہ میری اولاد ایسی بنے اور ایسی بنے اور ایسی بنے، اور وہ اولاد ویسی نہیں بنی، وہ غلط صحبت میں پڑ گئی، بری دوستی میں پڑ گئی، بری عادتوں میں پڑ گئی، برے کام کرنے لگی، تو جہاں تک گنجائش ہوتی ہے سمجھانے کی، بتانے کی، ہم اسے سمجھاتے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد بھی نہیں قابو میں آئی، نافرمان ہو گئی، جوا اور شراب اور برے کاموں میں لگ گئی، تو ایک وقت آتا ہے جب ہم اس اولاد سے اپنا رشتہ ختم کر لیں اور یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، جاؤ تم اپنی زندگی جیو. اور اسی میں بس نہیں ہوتا، اخبار میں بھی نکلوا دیتے ہیں کہ میں فلاں ابن فلاں میں نے اپنے بیٹے کو آپ کر دیا، الگ کر دیا. اور پھر کسی مجلس میں، محفل میں کہیں اس اولاد کا تذکرہ آ جائے تو باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ ان مجلسوں میں، محفلوں میں جانے سے کترانے لگتا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جیسے میں اور تم اپنی اولاد کے لیے یہ سوچتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد ایسی اور ایسی اور ایسی بن جائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے، اس لیے کہ میں اس کا باپ ہوں. جیسے میں اور تم یہ سوچتے ہیں میرا اور تمہارا پیدا کرنے والا خالق اور مالک اللہ جو باپ سے 70 گنا زیادہ مجھ سے تم سے محبت کرتا ہے، تو جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ اولاد ایسی اور ایسی بنے، تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسا اور ایسا بنے. اور وہ بندہ جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا بن جائے تو پھر اللہ اس کا تذکرہ اپنی مجلس میں کرتا ہے اور اللہ اس بندے پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو جی دیکھو، یہ ہے میرا بندہ.
جو رات کی اندھیری میں اٹھ کر کے اور میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، جب سب سو رہے ہیں یہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، دیکھو یہ ہے میرا بندہ۔ اور پھر اس کا اسٹیٹس اور اس کا مقام، فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ دے دوں گا۔ کیوں؟ کہ میں جیسا چاہتا تھا یہ ویسا بنے، اور اگر بندہ ویسا نہ بنے، جیسا اللہ چاہتے ہیں بندہ ویسا نہ بنے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لے کہ جاؤ تم آزاد ہو، جو مرضی چاہے کرو، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ میں اور اس کو مثال سے سمجھا، ایک آدمی اپنے یہاں نوکر رکھتا ہے، اور وہ نوکر بہت فرما بردار، بہت خدمت گزار، جو بات کہو کہ جی جی جناب، جی سر، جی جناب، جی سر، چھوٹا کام بڑا کام، دن میں رات میں، صبح کو شام کو، چہرے پر اس کے بل نہیں پڑتا، بھاگ بھاگ کر کے کام کرتا ہے، اور بڑا امانت دار ہے، دیانت دار ہے۔ اور ایک عرصہ گزر گیا اس نوکر کو آپ کے یہاں کام کرتے کرتے، ایک دن وہ آیا تو اس کا چہرہ نہایت غمگین، بڑا پریشان، آ کے مالک کے سامنے کھڑا ہوا۔ مالک کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو مالک نے پوچھا، عبد الرحمن کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ آج تم بڑے پریشان لگ رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، صاحب جی میری بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور شادی کے 15 دن رہ گئے ہیں۔ صاحب جی شادی کے لیے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک جوڑا تک خط نہیں خریدا، میری بیوی روز میری جان کھاتی ہے، تم شادی کیسے کرو گے؟ صاحب جی آج تو پوری رات نیند نہیں ہے، اور اسی بے چینی میں کروٹیں بدلتے بدلتے ساری رات گزر گئی کہ میں کیا کروں گا، میں کیسے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ اور یہ کہتے کہتے اس عبد الرحمن کی آنکھوں میں 2 آنسو آئے۔ مالک نے اس کے آنسوؤں کو دیکھا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا، عبد الرحمن تو پریشان کیوں ہوتا ہے، میں ہوں نا، میں ہوں نا، وہ خالی تیری بیٹی نہیں ہے، وہ میری بھی بیٹی ہے، تو فکر مت کر، جا شادی کی تیاری کر، سب ہو جائے گا، جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا، سب ہو جائے گا۔ مالک کی زبان سے جو 2 جملے نکلے نا، ایسا اس کے چہرے پر اطمینان آیا، اور اس کی زبان سے شکرانے کے جملے نکلے، اور ایسی دعائیں اس نے دی۔ دن گزرا، شام کو جب گھر جانے لگا تو مٹھائی لے کر گیا، گھر پہنچا تو بیوی پھر اس سے جھگڑ پڑی، 15 دن شادی کے رہ گئے ہیں، تم کو مٹھائی کی سوچی، یہ پیسے مٹھائی میں خرچ کرنے کے لیے تھے، ارے ایک جوڑا کپڑا ہی آ جاتا، تم کو چٹورے پن سے فرصت نہیں۔ اور یہ مسکرا رہا ہے، یہ مسکرا رہا ہے، اور بیوی جھنجھلا رہی ہے، کبھی سیریس نہیں ہوتے ہو، تم کبھی فکر نہیں کرتے ہو، بتاؤ کیسے ہوگی شادی۔ یہ جواب میں کہتا ہے، ارے سن، بھوک لگی ہے، کھانا لا، پہلے کھانا کھائیں گے۔ اب وہ بڑے مزے لے لے کے کھانا کھا رہا ہے، اور بیوی اس کو بار بار کچوکے دے رہی ہے۔ جب بہت زیادہ ہو گیا تو وہ کہتا ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہے، آج مالک نے مجھ سے پوچھا تھا، مالک سے میں نے بتایا کہ لڑکی کی شادی ہے اس لیے پریشان ہوں، تو مالک نے یہ کہا ہے، فکر مت کر، وہ تیری بیٹی نہیں ہے، میری بھی ہے، اور جا شادی کی تیاری کر، سب کچھ ہو جائے گا۔ اوہو، شوہر کی زبان سے جو یہ جملہ سنا تو اس بیوی کے چہرے پر بھی بڑا اطمینان اور بڑا سکون آ گیا، اور اس
اپنی غربت بھول گیا، اپنی الجھن بھول گیا، اپنی پریشانی بھول گیا کہ اب کوئی چنتا کی بات نہیں ہے، مالک نے کہہ دیا۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جب بندہ اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بن جاتا ہے، پھر اس بندے پر حال آتا ہے، اس بندے پر پریشانی آتی ہے، یہ بے چین ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس کی آنکھوں سے دو آنسو نکلتے ہیں، تو رب بھی جواب میں یہ کہتا ہے کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں ہوں نا، میں تیرے سب کام بناؤں گا، تو جو مانگے گا وہ دوں گا، تو میرا بن گیا تو میں تیرا بن گیا، تو میرا بن گیا تو میں تیرا بن گیا، پریشانی کس بات کی ہے؟ اور پھر وہ اطمینان اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرماتے ہیں کہ دنیا ان پریشانیوں اور الجھنوں سے بے چین ہو رہی ہوتی ہے اور یہ چین کی منسی وجہ کر کے سوتا ہے، کیوں کہ میں رب کا ہو گیا، رب میرا ہو گیا۔ اچھا جی، ایک نوکر میں نے رکھا اور میرے یہاں وہ کام کرنے لگا۔ ایک دن میں نے اس سے یہ کہا کہ ذرا گاڑی صاف کر دو، تو کہنے لگا واہ جی واہ، گاڑی تمہاری صاف میں کروں؟ تمہاری گاڑی تم صاف کرو۔ ذرا بچوں کو اسکول پہنچا دو، واہ جی واہ، بچے تمہارے اسکول میں پہنچاؤ، تمہارے بچے تم پہنچاؤ۔ فیکٹری کا گیٹ کھول دو، واہ جی واہ، فیکٹری تمہاری، گیٹ میں کھولوں، اپنے آپ گیٹ کھول لو۔ جھاڑو لگا دو، واہ جی واہ، فیکٹری تمہاری، جھاڑو میں لگاؤں، خود ہی جھاڑو لگا لو۔ جو نوکر اس طرح سے جواب دے، کیا یہ مالک اس نوکر کو اپنے یہاں رکھے گا؟ کیا اس کی بات سنے گا؟ کیا اس کی طرف توجہ دے گا؟ 2 دن 4 دن 6 دن نکلو یہاں سے، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم کسی لائق نہیں ہو، پھر بھاگو یہاں سے، اس کو بھگا دے گا۔ کیوں کہ مالک کی بات، مالک کا حکم اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور ہر چیز کو یہ لوٹا دیتا ہے، ہر چیز کو منع کر دیتا ہے، ہر چیز کو واپس کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بالکل اسی طرح جب رب اس بندے سے کہتا ہے میرے بندے بستر چھوڑ دے، میرے پاس آ جا، مجھے یاد کر لے، اور یہ کروٹ بدل کر کے دوسری طرف منہ کر کے سو جاتا ہے۔ اس کے سامنے حلال اور حرام دونوں آتے ہیں اور یہ حرام کو اختیار کر لیتا ہے، حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ نامحرم اس کے سامنے آتا ہے، اس کی نگاہ جھکنے کے بجائے اڑ جاتی ہے۔ گانے کی آواز آتی ہے، اس کا کان گانوں پر لگ جاتا ہے۔ یاروں دوستوں میں بیٹھتا ہے، اس کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے، زبان پر فحش باتیں آ جاتی ہیں، گالی گلوچ آ جاتی ہے۔ ہر بات مالک نے جن جن چیزوں سے منع کیا، یہ انہی چیزوں کو کرتا چلا جاتا ہے۔ آخر پھر مالک بھی یہ کہتا ہے کہ چل نکل یہاں سے، میرا تیرا کوئی تعلق، اور رب اس کو اپنی درگاہ سے گویا راندے درگاہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، تو وہ رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسا اور ایسا اور ایسا بنے۔ تو کیسا بنے؟ رب کیسا بنانا چاہتا ہے؟ وہ رب نے قرآن میں بتایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ پہلی بات تو ہم سے تم سے یوں کہی کہ دیکھو تم میرے بندے بن جاؤ۔ عبد، عبد کے معنی غلام، اور غلام کے معنی نوکر۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سوچ اور سمجھ کر زندگی گزارو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا تابعدار ہوں، میں اللہ کے حکموں کا ماننے والا اور پورا کرنے والا ہوں۔
بندہ بن کر کے جی. بندے کی شان کیا ہوتی ہے؟ نوکر اپنے مالک کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوتا ہے. نوکر اپنے مالک کے سامنے آواز تیز نہیں کرتا. نوکر اپنے مالک کو زبان سے جواب نہیں دیتا. نوکر اپنے مالک کی حضوری نہیں کرتا. تو پہلی بات تو یہ کہی کہ وہ عباد الرحمن، کہ تم بندے بنو. کس کے بندے؟ رحمان کے. یہی کہا وہ عباد الجبار، وہ عباد القہار، یہی کہا وہ عباد الرحمن. کہا کہ رحمان کے بندے بنو. جو تم کو اپنی نوکری دے رہا ہے نا، جو تم کو اپنی بندگی کی دعوت دے رہا ہے نا، وہ کوئی ظالم جابر نہیں ہے. وہ بہت مہربان، بہت مہربان. کتنا مہربان کہ نبی نے بتایا کہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ مہربان. تو تم اگر اس رحمان کے بندے بن جاؤ گے تو وہ تم پر اپنی مہربانیوں کی اور اپنی رحمتوں کی بارشیں کر دے. بن کر کے تو دیکھو، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے بن جاؤ. ایسا رحمان، ایسا رحم کرنے والا کہ نبی سے کہا میرے بندوں کو بتائیے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتائیے کہ میں بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا. تو وہ جس نے خود اعلان کر کے کہا ادعونی استجب لکم، میرے بندوں جب تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، میرا بندہ جس وقت مجھے پکارتا ہے میں بالکل اس کے قریب ہوتا ہوں. کتنے قریب؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ جب آپ کو کوئی نبی اور رسول پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ جب مجھے کوئی نبی اور رسول پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر. اور اے اللہ اگر کوئی متقی آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر. اور اگر آپ کو کوئی ولی پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر. اچھا کوئی پاپی، مجرم، گناہگار، سیاہکار، بدکار، گناہوں میں ڈوبا ہوا کسی محفل میں گیا اور وہاں اس نے آپ کا تذکرہ سنا اور اس کی زبان سے نکل گیا یا رب، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نبی پکارے تو ایک بار، متقی پکارے تو ایک بار، ولی پکارے تو ایک بار، اور پاپی، مجرم، گناہگار، سیاہکار، بدکار پکارے تو 3 بار. اللہ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ فرمایا موسیٰ نبی کو اعتماد ہے اپنی نبوت پر کہ میں نبی ہوں، اللہ کو پکاروں گا، اللہ میری پکار کا جواب دے گا. متقی کو اعتماد ہے اپنے تقوی پر کہ میں متقی ہوں، میں اللہ کو پکاروں گا، اللہ میری پکار کا جواب دے گا. ولی کو اعتماد ہے اپنی ولایت پر کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کو آواز دوں گا، اللہ مجھے جواب دے گا. لیکن وہ پاپی مجرم جس نے برسوں سے اللہ کے سامنے نہ سر جھکایا، نہ اس کو یاد کیا، نہ اس کا نام زبان پر لایا، نہ اس کے سامنے سر جھکایا، آج اس کی زبان سے میرا نام نکلا، اس کو بالکل اس بات کی امید نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں گا. اور کہیں اس نا امیدی کی وجہ سے ایک بار آواز دے کر وہ واپس نہ چلا جائے، اس لیے بار بار کہتا ہوں میرے بندے میں حاضر، میرے بندے میں حاضر، میرے بندے میں حاضر. تو نے مجھے آواز دی، بتا تو کیا کہہ رہا. اور پھر فرمایا کہ وہ بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے
اے اللہ مجھے معاف کر دے، سچے دل سے ایک مرتبہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں پلٹ کر یہ نہیں کہتا اب تو نہیں کرے گا، میں پلٹ کر یہ نہیں کہتا اب تو نہیں کرے گا۔ ادھر اس نے کہا معاف کر دے، ادھر میں کہتا ہوں جا معاف کیا، ادھر میں کہتا ہوں جا معاف کیا۔ تو اس مہربان رب کے تم بندے بن جاؤ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس رحمان رب کے تم بندے بن جاؤ۔ اور بندہ بننا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز بنا۔ الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اور یہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کی شان کیا ہوتی ہے کہ وہ زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں۔ ان کے اندر اکڑ مکڑ نہیں ہوتی، ان کے اندر غصہ نہیں ہوتا، ان کے اندر اپنے علم پر، اپنے مال پر، اپنے عہدے پر کبر کے جذبات نہیں ہوتے، بلکہ بڑے عاجز اور مسکین بن کر اور ایک عام انسان بن کر اپنے آپ کو قصوروار اور مجرم سمجھتے ہوئے وہ دھرتی پر چلا کرتے ہیں۔ اور یہ بات اس لیے سمجھائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال تمہارے اندر اکڑ پیدا کر دے، تمہارا علم تمہارے اندر اکڑ پیدا کر دے، میں بہت جانتا ہوں، انہیں کچھ نہیں پتا، انہیں کچھ نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جتنا علم دیا ہے، یا آئندہ جتنے آئیں گے ان سب کو ملے گا، ان سارے انسانوں کے علم کو اگر جمع کر لیا جائے تو ایک نبی کے علم کے مقابلے میں سارے انسانوں کا علم ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے ایک نبی کو اتنا علم عطا فرمایا، اور سارے انبیاء کرام کو جتنا علم اللہ تعالیٰ نے دیا، ان سارے نبیوں کا علم جمع کر لیا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ان سارے نبیوں کا علم ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اتنا علم اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کتنا علم دیا؟ انسانوں کی سنیں، جناتوں کی سنیں، فرشتوں کی سنیں، درختوں کی سنیں، جانوروں کی سنیں، پرندوں کی سنیں، پتھر کی سنیں، درخت کے پتوں کی سنیں، ہر ایک کی سنیں اور ہر ایک کو اس کا جواب دیں۔ اتنا علم دیا۔ پیچھے کیا ہو چکا وہ سارا علم اللہ نے عطا فرمایا، آگے کیا ہوگا وہ سارا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ اتنا علم دیا اور نبی نے وہ سارا علم مجھے تمہیں سنایا اور بتایا۔ انسانوں کی سنیں، پوری سیرت بھری پڑی ہوئی ہے، صحابہ آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے سے پہلے ان کا مسئلہ بتا دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی، ان کے بیٹے نے جو پیسے ان کو دیے اس پیسے کا حساب مانگ لیا کہ ابا وہ جو میں نے تمہیں پیسے دیے تھے کہاں کہاں خرچ کیے، کتنے پیسے بچے، حساب مانگ لیا۔ تو ان کا دل دکھا، بہت دل دکھا۔ بچے سے کچھ نہیں کہا، کسی سے کچھ نہیں کہا، دل میں اشعار پڑھے، اشعار کہے۔ اور اشعار کیا کہے؟ اشعار یہ کہے کہ ہاں یہ سب کر کے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا وہ بچہ، اور جا کر کے یوں کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ابا میرے مال میں سے پیسہ نکال کر کے خرچ کرتے رہتے ہیں، مجھے بتاتے بھی نہیں، مجھ سے پوچھتے بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے بیٹے کو بٹھا لیا کہ تم بیٹھ جاؤ، اور دوسرے صاحب سے کہا کہ جاؤ ان کے ابا کو بلا کر لاؤ۔ وہ صاحب جب بلانے پہنچے تو باپ جو تھا وہ گھبرا گیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ تو اس آنے والے سے پوچھا کیا بات ہے؟ تمہارا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ اوہو، بات سمجھ میں آ گئی کہ بیٹے نے جا کر رسول اللہ سے میری شکایت۔ تو اب باپ کو تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف پر باپ نے اشعار کہے، دل میں کہے، زبان سے نہیں۔ ان اشعار کا مفہوم لکھا ہے کہ میرے بیٹے، جس دن سے تو دنیا میں آیا میں نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دی،
میں دن بھر کی گرمی برداشت کرتا رہا، میں راتوں کی نیند اپنی قربان کرتا رہا، میں اپنی ہڈیاں گھلاتا رہا، میں دوڑ بھاگ کرتا رہا، صرف تیری خاطر کہ تیری زندگی اچھی بن جائے، تو کمانے والا کھانے والا بن جائے، تیری صحت اچھی بن جائے۔ اس کی خاطر میں تکلیفیں اٹھاتا رہا، پریشانیاں اٹھاتا رہا، نہ مجھے اپنی خوشی یاد رہی نہ مجھے اپنے غم یاد رہے۔ میں نے اپنی خوشیوں کو قربان کیا تیری خاطر، میں نے اپنے غموں کو بھلایا تیری خاطر، میں نے اپنے ارمانوں پر چھری چلائی تیرے خاطر۔ میرے بچے، اپنی ساری جوانی میں نے اس طرح گزار دی۔ آج جب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میں بوڑھا ہو گیا اور مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑی، تو آج تو میری شکایت رسول اللہ کے پاس لے کر پہنچ گئے۔ یہ اشعار اور بہت سارے اشعار دل دل میں پڑھتے پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ ابا جان، تمہاری کہانی تو بعد میں سنوں گا، پہلے ذرا وہ اشعار سناؤ جو تم کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو وہ ابا کہنے لگے، واہ یا رسول اللہ، واہ، اللہ کیسے آپ کی ذات عالی پر میرے ایمان کو بڑھاتا ہے، جو اشعار میں نے ابھی اپنی زبان سے بھی نہیں ادا کی ہے، اللہ نے آپ کو وہ بھی بتا دی، اللہ نے آپ کو وہ بھی بتا دی۔ اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان اشعار کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ اشعار پڑھتے جاتے تھے اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے۔ اور جب وہ اشعار ختم ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا گریبان پکڑا اور بیٹے کو کھڑا کیا، فرمایا چل یہاں سے جا، تو اور تیرا مال سب کا سب تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے جس طرح چاہے خرچ کرے، تجھے اس کی اجازت نہیں کہ تو اس میں دخل دے۔ تو اللہ نے انسانوں کا اتنا علم دیا کہ دل کی بھی اللہ نے بتا دی، جناتوں کا علم دیا۔ ایک جنات آیا، یا رسول اللہ ہم ساتھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، فرمایا چلو۔ اللہ کے رسول تشریف لے گئے اور جا کر کے ان کو اللہ کی طاقت بتائی، اپنی رسالت بتائی، آخرت بتائی، جنت بتائی، دوزخ بتائی، ایسی بتائی کہ سب کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ فرشتوں کی سنیں تو جبریل 10,000 مرتبہ آئے رسول اللہ کے پاس پیغام لے لے کر، اور رسول اللہ ان کے پیغام کو سنتے رہے۔ اور مواقع آئے، دوسرے فرشتے بھی اترے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا، دریاؤں کا فرشتہ بھی آیا، ہواؤں کا فرشتہ بھی آیا، موت کا فرشتہ بھی آیا، بادلوں کا فرشتہ بھی آیا، سب کی سنی۔ اور جب مخصوص فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، آپ نے ان کی بھی سنی اور سن کر کے ان کو جواب دیا، تو فرشتوں کی بھی سنیں، جانوروں کی بھی سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک اونٹ آیا اور آ کر آپ کے قدموں میں سر رکھ کر کے کھڑا ہو گیا اور اپنی گردن ہلانے لگا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ اونٹ شکایت کرنے کے لیے آیا ہے، یہ یوں کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرا مالک میرے اوپر دن بھر بوجھ ڈھوتا ہے اور شام کو مجھے کھانے کو تھوڑا سا دیتا ہے، میرا پیٹ نہیں بھرتا، یا رسول اللہ میری جان تو بچائے۔ تو جانوروں کی بھی سنیں، پتھروں کی سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ابو جہل مل گیا، اس نے دونوں مٹھیاں بند کر رکھی، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم یہ بتا دو کہ میری مٹھیوں میں کیا ہے تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے؟ میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے؟ اتنا کہا، وہ کنکر جو اس کے ہاتھ میں سے وہ چلا اٹھے، اور جیسے وہ چلائے اس نے گھبرا کر ہاتھ کھول دیا، اور ان کنکروں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ رسول اللہ سفر میں آپ کو استنجے کی حاجت ہوئی، چٹیل میدان، کہیں پردے کی جگہ نہیں، اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ اور باہر کھڑے ہو کر اعلان کرو اے جنگل کے درختوں ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور رسول اللہ کے لیے پردے کا اہتمام کرو، رسول اللہ کو اپنی ضرورت سے فارغ ہونا ہے۔ وہ سارے درخت چلتے ہوئے آئے اور آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے، دیوار بنا لی، آپ کے لیے پردے کا انتظام کر دیا، آپ استنجے سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر جب باہر نکلے فرمایا کہ درختوں اپنی جگہ واپس چلے جاؤ، وہ سارے درخت اپنی جگہ واپس چلے۔ تو درخت بھی آپ کی سنیں،
پانی کے قطرے آپ نے سنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے, یا رسول اللہ پورے قافلے کے پاس پانی ختم اور سب پیاس سے پریشان ہیں, کیا کریں؟ فرمایا اچھا تمہارے مشکیزوں میں جتنا پانی ہے وہ سارا پانی لے آؤ. وہ سارا پانی جمع کیا تو ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی ہوا. وہ پانی لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کی طرف اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا اور اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالا. فرمایا جاؤ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اپنے اپنے برتن لے کر کے آ جائیں. وہ سارے صحابہ اپنے مشکیزے اور اپنے برتن لے کر کے آ گئے. آپ اس پیالے میں ہاتھ ڈالے رہے اور پانی دیتے رہے. سب کے مشکیزے بھر گئے, سب کے برتن بھر گئے. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے آپ کی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کی انگلیوں میں سے پانی کے چشموں کو جاری ہوتے ہوئے دیکھا. تو پانی کے قطرے بھی سنے. اتنا علم ماضی کے سنانے پر آئے تو آدم علیہ السلام سے سنانا شروع کیا کہ آدم کیسے بنے, آدم کیسے آئے, آدم کی شادی کیسے ہوئی, آدم دنیا میں کیسے آئے, دنیا میں کیا کیا, دنیا میں کیسے رہے, پھر دنیا سے کیسے گئے. وہ سارا سنا ڈالا. پھر آگے بڑھے تو نوح کو سنایا, ادریس کو سنایا, ابراہیم کو سنایا, لوط کو سنایا, ہود کو سنایا, صالح کو سنایا, شعیب کو سنایا, موسیٰ کو سنایا, یونس کو سنایا, عیسیٰ کو سنایا, الیاس کو سنایا, زکریا کو سنایا, یحییٰ کو سنایا, سب کو سنایا. پھر ان کی قوموں پر جو جو کچھ حالات آئے وہ سب سنائے کہ لوط پر کیا ہوا, نوح پر کیا ہوا, ہود پر کیا ہوا, سمود پر کیا ہوا, سب سناتے چلے گئے. پھر آئندہ کی بتانے پر آئے تو پھر آئندہ جب تک یہ دھرتی باقی رہے گی اور جب تک یہ دھرتی مٹائی جائے گی اس وقت تک کی ساری چیزیں بتاتے چلے گئے کہ جیسے جیسے مجھ سے یہ زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا اور امت کا مجھ سے دوری بڑھتی چلی جائے گی تو کیا ہوگا؟ امت میں جھوٹ عام ہوگا, امت میں زنا عام ہوگا, امت میں شراب عام ہوگی, امت میں دھوکے دیے جائیں گے, امت میں ظلم و زیادتی ہوگی, امت میں گانا بجانا عام ہو جائے گا, امت میں مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں ہوں گی, امت میں ماؤں کے ساتھ ظلم کیا جائے گا, امت میں باپ کو چھوڑ کر کے دوستوں کی بات مانی جائے گی, مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جائے گا, زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا, ہر طرف ظلم و زیادتیاں ہوں گی, نگاہیں آوارہ ہوں گی, بے حیائی عام ہو چکی ہوگی. اور جب یہ سب ہونے لگے تو پھر انتظار کرنا, تم پر سرخ آندھیاں چلیں گی, آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی, زمین ہلائی جائے گی, دریا ابل پڑیں گے, زمین پھٹ پڑے گی, بادل پھٹ پڑیں گے, آسمان سے پتھر برسیں گے, آسمان سے انگارے برسیں گے. اور پھر وہ دن آئے گا کہ زمین کو سمیٹ دیا جائے گا, پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ جائیں گے, سورج بے نور ہو جائے گا, تارے چھڑ جائیں گے, چاند چلا جائے گا, آسمان سمٹ جائے گا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی. یہ سارا اگلا علم بتا دیا. اب اتنا سارا علم رکھنے والی ذات, اس سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو جو علم دیا ہے بہت تھوڑا, بہت تھوڑا. تو اب میرے تمہارے علم کی کیا حیثیت, میرے تمہارے علم کا کیا مقام؟ بہت تھوڑا. علم کے غرور میں مبتلا مت ہونا. اللہ نے یہ جملہ کہہ کر اگلی آیت میں اپنی شان بے نیازی دکھائی اور نبی سے کہا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اور اے نبی جی, یہ جو علم میں نے آپ کو دیا ہے, اگر میں چاہوں تو ایک جھٹکے میں آپ سے واپس لے. اس لیے علم کے غرور میں مت مبتلا ہونا, مال کے غرور میں مت آنا. کتنا مال خرچ کرو گے, کتنے مال والے بنو گے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں. ایک گاؤں کے چند لوگ آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, ہمارے گاؤں میں پانی کا ایک کنواں ہے اور وہ کنواں یہودی کا ہے اور وہ پانی پیسوں سے بیچتا ہے. ہم غریب لوگ, ہمارے پاس پانی خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے, پورا گاؤں پانی کے لیے ترس رہا ہے. یا رسول اللہ, ہمارے لیے پانی کا کچھ انتظام کر دیجیے.
اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا انشاءاللہ کریں گے۔ وہ گاؤں والے چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی، اللہ کے رسول بھی اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس مجلس میں بیٹھے تھے، اٹھے اور اٹھ کر اس گاؤں میں پہنچے اور اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ یہ کنواں تمہارا ہے؟ کہنے ہاں۔ کہ یہ کنواں تم مجھے بیچ لو؟ کہنے لگا واہ جی واہ، چلتی چلاتی دکان تمہیں دے دوں؟ کیوں؟ میں تو نہیں بیچتا، دیکھ لو تم جو قیمت مانگو گے دے دوں گا۔ کہنے لگا نہیں مجھے بیچنا ہی نہیں۔ کہنے لگا دیکھ لو تمہارا جو منہ میں آ جائے مانگ لو، تمہاری قیمت دے دوں گا، لیکن یہ کنواں مجھے دے دو۔ کہنے لگا جی میں کسی حال میں نہیں دے سکتا، یہ میری اپنی پراپرٹی ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، میں چلتا چلاتا کاروبار تمہیں کیوں دے دوں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذہین تھے اور بڑے تاجر تھے، جانتے تھے کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے۔ کہنے لگا اچھا ایک بات سنو، آدھا کنواں دے دو۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا عثمان کنواں بھی کوئی آدھا ہوتا ہے؟ کہنے ہاں ہوتا ہے۔ کہ کیسے؟ کہ ہفتے کے 7 دن 3 دن میرا 4 دن تمہارا۔ اب وہ جو یہ بات کہی تو اس کے دماغ میں لالچ آئی، کہنے لگا کہ قیمت کیا دو گے؟ کہ جو تم چاہو۔ اور لالچ بڑھ گئی کہ بھئی چلو ٹھیک ہے 3 دن اگر یہ اپنی دکان چلا لے گا تو چلا لے گا، میں ابھی اتنی رقم مانگ لوں گا کہ وہ میرے لیے کافی ہو جائے۔ اس لالچ میں آ کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے یہ سودا منظور ہے، 3 دن تمہارا 4 دن ہمارا، قیمت 40,000 دینار۔ آج کے حساب اگر آج کا حساب لگاؤ گے تو آج کے حساب میں کم سے کم 4-5 ارب روپیہ بیٹھے گا۔ حضرت عثمان نے کہا منظور ہے، اور 40,000 دینار میں آدھا کنواں خرید کر واپس آ گئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ ان گاؤں والوں کو بلا لیجئے۔ کہ عثمان کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ جو کنواں تھا وہ میں نے خرید لیا ہے۔ خرید لیا کہ جی کیسے کتنے میں؟ فرمایا یا رسول اللہ کوشش تو بہت کی تھی کہ پورا مل جائے لیکن کنواں آدھا ملا۔ تو اللہ کے رسول بھی مسکرائے، کہنے لگے عثمان کنواں بھی کوئی آدھا ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ 3 دن میرا 4 دن ان کا۔ کہ پھر فائدہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ ان گاؤں والوں کو بلائیے اور ان سے یہ کہیے کہ اس 3 دن میں اگلے 4 دن کا پانی بھر لیا کریں، اس 3 دن میں اگلے 4 دن کا پانی بھر لیں تو انہیں پانی خریدنا نہیں پڑے گا۔ اب وہ گاؤں والے آئے اور اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کنواں فلاں دن تمہارا ہے اور تم اس میں اپنی آج کی ضرورت اور اگلے 4 دن کی ضرورت کا بھی پانی بھر لیا کرو تو تم کو پانی خریدنا نہیں پڑے گا۔ گاؤں والے خوش ہو گئے، چلے گئے، عثمان بھی اپنا بیٹھ گئے، اس کی چلتی چلاتی دکان ٹھپ ہو گئی۔ اب کوئی آئے نہ پانی لینے، اب اس کو لگا کرے یار یہ تو چونا لگا گیا، یہ تو مجھے چونا لگا گیا، میری دکان چلتی چلاتی بند ہو گئی۔ حضرت عثمان نے بھی پلٹ کر سال بھر تک کوئی خبر نہیں ہوئی۔ سال بھر کے بعد پھر گئے اور جا کر یوں کہا ہاں بھائی باقی آدھا بیچو گے؟ تو زبان سے تو کچھ نہیں بولا، اندر کہہ رہا تھا بیچوں گا نہیں تو جاؤں گا کہاں؟ کہنے لگا ہاں بیچ دوں گا، کہ لیکن ایک شرط ہے کہ کیا؟ کہ جو قیمت پہلے لی تھی وہی لوں گا۔ حضرت عثمان نے کہا میری بھی ایک شرط ہے۔ کہنے وہ کیا؟ کہ یہ تو قیمت دے دوں گا تمہیں میں، لیکن اس کنویں کے ساتھ یہ جو تمہارا سارا باغ ہے یہ باغ بھی میں لوں گا۔ انہوں نے کہا منظور ہے۔ حضرت عثمان نے 40,000 دینار اور دیے اور وہ آدھا کنواں اور وہ سارا باغ خرید کر پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ وہ کنواں اور وہ باغ میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اور اللہ نے حضرت عثمان کے اس کنویں اور اس باغ میں اتنی برکت دی کہ آج تک وہاں کی حکومت میں حضرت عثمان کے نام سے اکاؤنٹ چل رہا ہے، اور ہر سال اس باغ کی فصل، ایک سال میں گیا اس باغ میں گیا تو میں نے باغ والے سے پوچھا کہ تم نے فصل کتنے میں خریدی؟ کہنے لگا کہ اس باغ کا ہر سال
بری لگتی ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ ریال تک میں اٹھتا ہے۔ میں نے اس سال 5 لاکھ ریال خریدا ہے اور یہ 5 لاکھ ریال حضرت عثمان کے نام سے جمع ہوتے ہیں اور مسجد نبوی کے اور بیت اللہ کے خدام پر وہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اب یہ 80,000 کا کنواں اور باغ خرید کر آ کر رسول اللہ کے سامنے وقف کر دیا اور کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں اتنا بڑا کارنامہ کر کے آیا۔ مال کی اکڑ میں مت آنا۔ کیا مال والے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے، حضرت عثمان دنیا کا واحد انسان ہے جس کے نام کا جز ہے مالدار۔ حضرت عثمان کے نام لکھا جاتا ہے حضرت عثمان غنی۔ عثمان کون؟ عثمان مالدار، اور اتنے مالدار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب آئے کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقے ہیں اور فاقوں کی وجہ سے گھر کے اندر گویا موت قریب آ گئی۔ فرمایا اچھا جاؤ عثمان کے گھر چلے جاؤ اور یہ کہنا کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ گئے اور حضرت عثمان کے دروازے پر کنڈی بجانے جا رہے تھے۔ کنڈی ہاتھ میں پکڑی تھی کہ اندر سے آواز آئی، چراغ کی بتی ہلکی کر دو، تیل زیادہ جل جائے گا۔ یہ کنڈی وہیں چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول نے کس کے گھر میں بھیج دیا؟ جو ایک چراغ کی بتی کے تیز ہونے پر گھر والوں کو ڈانٹ رہا ہو کہ تیل زیادہ جل جائے گا، وہ بھلا مجھے کیا دے گا؟ لوٹ کر آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے کیا ہوا؟ عثمان ملے نہیں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، وہ گھر پہ تو تھے لیکن آپ نے کس کے پاس بھیج دیا؟ کہ کیوں؟ یا رسول اللہ وہ تو اپنے گھر والوں کو اس بات پہ ڈانٹ رہا تھا کہ چراغ کی بتی ہلکی کرو، تیل زیادہ جل جائے گا۔ اس کو تیل کا تو درد ہو رہا ہے، تیل کے زیادہ جلنے کا تو درد ہو رہا ہے، وہ بھلا مجھے کچھ دے گا؟ فرمایا تم چاہو تو۔ اب یہ بادل ناخواستہ آئے کہ رسول اللہ نے کہا ہے مل جائے گا روپیہ 2 روپیہ، آیا کر کنڈی بجائی۔ حضرت عثمان باہر نکلے، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میری یہ ضرورت ہے۔ فرمایا اچھا اچھا بیٹھو۔ اس کو بٹھانا، اپنے خادم کو آواز دی چادر لا۔ وہ چادر لایا اور چادر لا کر فرمایا کہ سامان لاؤ، یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ۔ وہ اتنا سامان منگوایا کہ ساری چادر بھر گئی، اتنی بھر گئی کہ وہ چادر سے گٹھری نہیں بن رہی تھی۔ دوسرا کپڑا لگایا اور کپڑا لگا کر گٹھری باندھی۔ پھر کہاں جاؤ میرے اونٹوں میں سے سب سے اچھا اونٹ لے کر کے آؤ۔ اونٹ منگوایا اور اس گٹھری کو اس اونٹ کے اوپر باندھا اور باندھ کر کے اس کی نکیل پکڑ کر کے ان صاحب کے پاس آئے تو یہ صاحب کو دہاڑی پکڑے حضرت عثمان کا چہرہ دیکھ رہے۔ حضرت عثمان کہنے لگے بھائی کیا یہ تمہاری ضرورت سے کم ہے؟ کہنے لگا نہیں نہیں، کم نہیں ہے تو اتنا ہے کہ آگے میری نسل بھی کھا لے گی۔ پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر کے اندر تھا یہ وہی عثمان ہے، یا تو وہ تم نہیں تھے اور یا یہ تم یہ نہیں ہو۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ میں ابھی آیا تھا، تمہاری کنڈی بجانے جا رہا تھا تو تمہاری آواز آئی تھی کہ چراغ کی بتی ہلکی کر دو، تیل زیادہ جل جائے گا۔ جس کو تیل کے زیادہ جلنے کا درد ہو وہ کسی کے کہنے پر کسی کو اتنا بھی مال دے سکتا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا سنو، وہ جو تیل جل رہا ہے اللہ کے ہاں مجھے اس کا حساب دینا ہے، اور یہ جو تمہیں دیا ہے یہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا ہے۔ اب بتاؤ کہ سودا کون سا فائدے کا ہے؟ مال کی اکڑ من پیدا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے اور مکہ مدینہ کے اطراف میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی تو غلہ نہیں پیدا ہوا، غلہ نہیں پیدا ہوا تو ہاہاکار مچ گئی۔ لوگ جو ہے وہ جن کے پاس جو اناج تھا وہ سب بیچ چکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصر سے ایک غلے کی ڈیل کی اور بہت بڑی ڈیل کی، سینکڑوں اونٹ
سینکڑوں اونٹ غلہ اس کی ڈیلنگ کر لی. وہ مال آنے کی اطلاع مدینے والوں کو مل گئی اور حضرت عثمان کے پاس آنا شروع ہو گئے کہ جی وہ تمہارا مال آ رہا ہے, مجھے اتنے بورے, مجھے اتنے بورے, مجھے اتنے بورے. حضرت عثمان جو آتا اس سے پوچھتے کہ قیمت کیا دو گے. اب وہ مان لو روپے کی چیز تو وہ کہتا کہ جی 100 روپے دے دیں گے. کہنے لگے نا قیمت کم ہے, چلو 1.5 لے لینا. نا جی کم ہے. 2 لے لینا. نا جی کم ہے. 3 لے لینا. نا جی کم ہے. وہ ہوتے ہوتے 10 تک آ گئے. 1 روپے کی چیز کے 10 روپے لگا دیے اور حضرت عثمان یہ کہہ رہے کم ہے, کم ہے, قیمت اور بڑھاؤ, قیمت اور بڑھاؤ. میرا مال اس سے زیادہ میں بک چکا ہے, اگر تم اس بولی سے آگے جاؤ گے تو تمہیں دیں گے, ورنہ میرا سودا تو ہو چکا. اب تم بڑھاؤ, کتنی بولی بڑھاؤ گے. اب یہ جو خریدار تھے یہ پریشان ہو گئے کہ ایسا کون سا گاہک ہے جو 1 روپے کے مال کے 10 روپے دے رہا ہے اور اس سے زیادہ دے رہا ہے. 10 تک تو ہم پہنچ گئے. تو حضرت عثمان سے ان تاجروں نے یوں کہا کہ عثمان ذرا وہ گاہک سامنے لاؤ, وہ کون ہے جس نے تمہارے مال کے اس سے بھی زیادہ پیسے لگا دیے. کہنے لگے نا میری اور اس کی یہی تو ڈیلنگ ہے کہ تم کسی کو بتاؤ گے نہیں. ہاں یہ بات میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی قیمت اس نے لگائی ہے اس سے زیادہ اگر تم لگا دو گے میں فوراً تمہیں دے دوں گا. یہ میرا تمہارا وعدہ ہے اور اپنے وعدے میں پکا ہوں. 2 3 4 آخر یوں کہنے لگے کچھ نہیں, عثمان اپنے مال کے پیسے بڑھا رہے ہیں اور ان کی نیت خراب ہو گئی اور یہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر موٹی کمائی کرنا چاہتے ہیں. ایک صاحب نے کہا چلو امیر المومنین سے شکایت کریں. اب وہ آگے حضرت عمر کے پاس. عمر, عثمان اپنی اس وقت کی لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر موٹی کمائی کرنے کے چکر میں اپنے مال کی قیمت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اپنے بازار میں جو چیز 1 روپے میں ملتی ہے اس کے 10 روپے تک لگا دیے, لیکن وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس سے بڑی قیمت کا گاہک موجود ہے, تم اپنی قیمت بڑھاؤ تو سودا میں تمہیں دے دوں. حضرت عمر بھی پریشان ہو. حضرت عثمان کو بلایا اور بلا کر کے یوں کہا کہ عثمان تم تو ایسے نہیں تھے, تم تو ایسے نہیں تھے کہ تم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ اور تم اپنے موٹی کمائی کے چکر میں اپنے مال کے پیسے بڑھاتے چلے جاؤ. عثمان تم نے تو اتنی ساری زندگی ہمارے سامنے گزاری ہے, تم تو ایسے نہیں تھے, آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ کون ہے وہ کہا کم سے کم مجھے تو دکھا دو, میں تو دیکھ لوں وہ کون ہے جو تم کو اس سے زیادہ کی قیمت دے رہا ہے. حضرت عثمان نے پوچھا امیر المومنین یہ آپ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں, عام پبلک جتنی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے یہ میرا حکم. فرمایا امیر المومنین اگر آپ یہ نہ کہتے کہ میرا حکم ہے تو میں آپ کو بھی نہ بتا. میرے مال کی قیمت قرآن اٹھائیے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. امیر المومنین میرے مال کی قیمت 1 روپے کے 700 گنا لگ چکے, 700 گنا لگ چکے. اب یہ 700 سے زیادہ دے دے تو میں نے دے دوں. امیر المومنین یہ مال بکنے کے لیے نہیں آ رہا ہے, یہ مال, اس مال کا سودا میں نے اپنے اللہ سے کیا ہے اور اس اللہ نے میرے مال کی قیمت 700 گنا لگا دی ہے اور یوں کہا ہے کہ میرے بندے اگر تو اخلاص کے ساتھ میری رضا کے لیے اس کو لگا دے گا تو 700 کا تو وعدہ ہے, آگے واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جتنا چاہے گا اسے بڑھا دے گا. اب بتاؤ امیر المومنین مال انہیں دوں کہ اسے دوں؟ سارے تاجر حیران رہ گئے. مال کی اکڑ میں مت مبتلا ہونا, وعباد الرحمن, رحمان کے بندے بننا, عاجزی کے ساتھ چلنا, الذین یمشون علی الارض ہونا, اپنے اندر عاجزی لانا, چھوٹے بن کر رہنا, اکڑ مکڑ اللہ کو
پسند نہیں. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے یہ کہیے کہ جب یہ آپس میں ملا کریں تو ناک بھون چڑھا کر نہ ملا کریں, لہجے میں تلشی لا کر نہ ملا کریں, منہ پھیر کر نہ ملا کریں, اور زمین پر جب چلا کریں تو قدموں کو مار مار کر نہ چلا کریں, یہ زمین کو پھاڑ نہیں پائیں گے. ان سے کہیے کہ جب یہ دھرتی پر چلیں یمشون علی الارض ہونا, زمین پر عاجزی کے ساتھ نرمی کے ساتھ زمین پر چلا کریں. اچھا جب تم رحمان کے بندے بن جاؤ گے اور زمین پر عاجزی اور مسکنت سے چلنا شروع کر دو گے تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ اذا خاطبهم الجاہلون. پھر یہ جو نادان اور جاہل ہیں, جو اللہ کو جانتے نہیں, رسول اللہ کو جانتے نہیں, قرآن کو جانتے نہیں, شریعت کو جانتے نہیں, آخرت کو جانتے نہیں, یہ تم پر ظلم و زیادتی کریں گے. یہ تم پر ظلم و زیادتی کریں گے, تم کو پریشان کریں گے, برا بھلا کہیں گے, گالیاں دیں گے, دھکے ماریں گے, بدسلوکی کریں گے, تمہارے منہ سے نوالا چھین لیں گے, تمہارے سر سے چھت چھین لیں گے, تمہاری زندگی تنگ کر دیں گے, تمہیں اپنے کاموں میں مجبور بنا دیں گے, یہ سب کچھ کریں گے. تم کیا کرنا؟ آلو سلامہ, آلو سلامہ. تم اس کے بدلے میں ان سے پیار کی اور محبت کی بات کرنا, تم اس کے بدلے میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا, تم اس کے بدلے میں ان کو معاف کرتے چلے جانا, تم اس کے بدلے میں ان کے ساتھ رحم دلی کرنا, تم اس کے بدلے میں ان کے وقت پر کام آنا, تم اس کے بدلے میں ان کے بھوکوں کو کھانا کھلانا, تم اس کے بدلے میں ان کے ننگوں کو کپڑا پہنانا, تم اس کے بدلے میں ان کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا, تم اس کے بدلے میں ان کے بیماروں کی عیادت کرنا, تم اس کے بدلے میں ان کی بے نکاحی لڑکیوں کے نکاح کرانا, تم اس کے بدلے میں ان کے بچیوں کی ایسی حفاظت کرنا جیسے تم اپنی بچیوں کی حفاظت کرتے ہو, تم اس کے بدلے میں اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے ان کا پیٹ بھرنے کی فکر کرنا. جب تم ایسا کرو گے تو رب کی سلامتی تم پر نازل ہوگی اور رب کی طرف سے عزتوں کے فیصلے ہوں گے. یہ تو کام دن میں کرنا, یہ تو کام دن میں کرنا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور جب رات آئے تو رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہانا, ان کے لیے دعائیں کرنا, اللہ کے سامنے ناک رگڑنا, ان کی ہدایت کو مانگنا, ان کے لیے اپنے آنسو بہا کر ان کے دلوں کو نرم کروانا, اپنے اللہ کو راضی کرنا. تم اگر ایسا کر لو گے تو پھر اللہ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو. پھر تم ویسے بن جاؤ گے جیسا رب چاہتا ہے, اور تم جب ویسے بن جاؤ گے جیسا رب چاہتا ہے تو رب وہ کر دے گا جیسا تم چاہتے ہو, رب وہ کر دے گا جیسا تم چاہتے ہو. صحابہ ویسے بنے جیسا رب نے چاہا تو اللہ نے وہ کیا جیسا صحابہ نے چاہا. ہم بھگ میدان میں جنگل میں جا رہے ہیں, رات کا وقت ہو گیا, راستہ بھٹک گئے. ساتھیوں نے کہا جی انتظام کر لو. لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا خطرناک جنگل ہے, افریقہ کا جنگل, یہاں تو پھاڑ کھانے والے اور چیر دینے والے درندے ہیں, تو ہم سب رات ہی میں نمٹ جائیں گے. تو وہ صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کہنے لگے, سنو, ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں اور اللہ کی بات کو لے کر اس جنگل کے پار بستیوں میں جا رہے ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں, یہ مخلوق ہے اور مخلوق کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور یہ کہہ کر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور چڑھ کر آواز لگائی, اے جنگل کے جانوروں, جنگل خالی کرو, آج رات محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو اس جنگل میں قیام کرنا ہے اور آدھے گھنٹے میں جنگل خالی کر دو. صحابہ کہتے ہیں جنگل کے جانوروں میں دوڑ لگی کہ وقت ختم ہونے سے پہلے جنگل خالی کر دو, اور سارے جانور جنگل خالی کر کے چلے گئے. پوری رات آرام سے گزاری, صبح جب اٹھ کر چلے تو راستہ بھول گئے. تو پھر آواز دی, اے جنگل کے جانوروں, ہم راستہ بھول گئے, ہمیں آ کر راستہ بتاؤ. ایک شیر
حضرت عثمان ابن مظعون کے قدموں میں کھڑا ہو گیا. حضرت عثمان نے اس کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے چل دی اور اس نے لے جا کر کے عام راستے پر ڈالا. اور جب صحابہ عام راستے پر پڑ گئے تو آپ نے فرمایا واپس جاؤ. وہ شیخ واپس چلے. تم رب کے بن جاؤ تو پھر اللہ مخلوق کو تمہارا بنا دے. جیسا رب چاہتا ہے تم ویسے بن جاؤ, پھر رب وہ کر دے گا جیسا تم چاہتے ہو. 3000 آدمیوں کا ایک گروپ جا رہا ہے. اس 3000 کے گروپ کو 3 لاکھ لوگوں نے گھیر لیا اور اب ان 3000 کو موت نظر آنے لگی کہ جی بچنے کا کوئی مطلب نہیں, چاروں طرف سے گھیر لیا. تو یہ رب کو راضی کرنے والے تھے. اس گروپ کا لیڈر آگے بڑھا, اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر آواز لگائی, یا رب محمد انصر امت محمد, یا رب محمد انصر امت محمد. تیسری مرتبہ یہ جملہ زبان سے نکلا, آسمان کے دروازے کھلے اور گھوڑ سوار زمین پر اترا اور 3000 کو 3 لاکھ کے مقابلے میں اللہ نے کامیاب کر کے دکھا دیا. میرے بندوں تم میرے بن جاؤ, میں تمہارے کام بنا دوں. ہاں میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, مجھے تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیسا بننا چاہتا ہوں, میں اپنی نسلوں کو کیسا بنانا چاہتا ہوں, اپنی اولاد کو کیسا بنانا چاہتا ہوں. اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جیسا رب چاہتا ہے میں خود بھی ویسا بنوں گا, اپنی نسلوں کو بھی ویسا بناؤں گا, خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کر کے کہتا ہوں اللہ وہ کر دے گا جیسا تم چاہتے ہو. اللہ وہ کر دے گا. اس لیے یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسے بنے. دن رات اس کی فکر کرو کہ جیسے اللہ چاہتے ہیں ہم ویسے بنیں. اور اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دیا ہے, بہت آسان بنا دیا. جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا بننے کے لیے بس ایک چیز طے کرو, ایک چیز, انشاءاللہ ویسے بننا. اور وہ چیز بتاؤں, صرف ایک کام, یہ طے کر لو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے. بس صرف اتنی بات, نہ اپنے سے, نہ اللہ سے, نہ بندوں سے. نہ اپنے سے, نہ اللہ سے, نہ بندوں سے, کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے. صرف ایک بات اگر یہ طے کر لو, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ویسا بنا دے گا جیسا اللہ چاہتا ہے.